دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو نور سے پیدا کیا، جناتوں کو آگ سے اور انسان کو مٹی سے پیدا کیا۔ فرشتے دن رات اللہ کی عبادت اور حمد و ثنا کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں جس کام پر مامور کیا ہے فرشتے اس پر عمل کرتے ہیں اور تھکتے بھی نہیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم انسانوں سے پہلے جناتوں کو آگ سے بنایا اور انہیں زمین کا خلیفہ بنایا۔ ابلیس جو کہ جناتوں میں سے تھا، اس کا نام عزازل تھا اور وہ بہت عبادت گزار تھا، اسی وجہ سے وہ اللہ کے مقرب بندوں میں سے تھا، یہاں تک کہ وہ جنت میں بھی بنا روک ٹوک آیا جایا کرتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناتوں کو اپنی عبادت کے لیے بنایا تھا، لیکن جنات سرکش ہو گئے اور زمین پر فساد کرنے لگے، قتل و غارت کرنے لگے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا، میں انسان کو زمین کا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ اس پر فرشتوں نے خادثہ ظاہر کیا کہ اے میرے رب، انسان بھی زمین پر فساد کریں گے، قتل و غارت کریں گے، تیری عبادت کے لیے ہم ہی کافی ہیں۔ تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا، میں جو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مٹی کے خامیر سے آدم علیہ السلام کا پتلا تیار کیا۔ ایک روایت میں ہے کہ آج جہاں خانہ کعبہ ہے اس جگہ سے مٹی لی گئی، اور ایک روایت میں ہے کہ 7 الگ الگ جگہ سے مٹی کو لے کر خامیر تیار کیا گیا اور اسے آدم علیہ السلام کے پتلا بنایا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا، جب میں اس پر اپنی روح پھونکوں تو تم سجدے میں گر جانا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے پتلے میں روح ڈالی تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابلیس سے پوچھا، جب سب نے سجدہ کیا تو تو نے کیوں نہیں کیا؟ تجھے کس چیز نے روکا؟ ابلیس نے اپنی غلطی نہیں مانی اور تکبر سے کہا، میں اس سے افضل ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اسے سڑی ہوئی مٹی سے پیدا کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا، نکل جا یہاں سے، آج سے تو دھتکارا ہوا ہے اور تجھ پر لعنت ہے۔ ابلیس نے کہا، اے میرے رب، جس کی وجہ سے تو نے مجھے دھتکارا ہے اور لعنت دی ہے، مجھے قیامت تک مہلت دے کہ میں اسے اور اس کی اولاد کو گمراہ کروں اور انہیں تیری راہ سے روکوں، اور میں چاہے آگے سے، پیچھے سے، اوپر سے، نیچے سے، جہاں سے بھی آؤں کوئی مجھے دیکھ نہ سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا، مجھے اپنی جلال کی قسم، جا تجھے مہلت دی، لیکن میں تجھے اور تیری پیروی کریں گے ان سب کو جہنم میں بھر دوں گا، اور انسان کی رہنمائی کے لیے میں اپنے نبیوں اور رسولوں کو بھیجوں گا۔ جو بھی متقی اور پرہیزگار ہوگا اور نیک عمل کرے گا میں اسے جنت میں جگہ دوں گا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا کو زمین پر اتارا گیا۔ عزیز دوستو، جب شیطان مردود اور لعنتی ہو گیا تو اس کے جنت میں داخلے پر پابندی لگ گئی اور وہ اب جنت میں داخل نہیں ہو سکتا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام جب اٹھ کر بیٹھ گئے تو انہیں چھینک آئی، اور تب حضرت آدم علیہ السلام نے الحمدللہ کے الفاظ ادا کیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو علم اور حکمت کی باتیں سکھائی۔ غرض یہ کہ جو آج دنیا میں جتنی زبانیں، بھاشائیں بولی جاتی ہیں وہ سب اور دنیا کے تمام علوم سکھائے اور تمام چیزوں کے نام بھی سکھائے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام فرشتوں کے سامنے آدم علیہ السلام کو حکم دیا، اے آدم، بیان کرو جو بھی تم باتیں اور علم جانتے ہو جو میں نے تمہیں سکھائی ہیں، اگر تو سچا ہے۔ آدم علیہ السلام نے وہ ساری باتیں اور سارا وہ علم جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں سکھایا تھا سب فرشتوں کے سامنے بیان کر دیا۔ اس پر تمام فرشتوں نے ایک ساتھ کہا، پاک ہے تو اے ہمارے رب، بے شک جو تو جانتا ہے وہ ہم نہیں جانتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں رہنے کا حکم دیا، اور اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے حضرت آدم علیہ السلام جنت میں رہنے لگے۔ جنت میں کھانے پینے اور گھومنے پھرنے کو تو بہت کچھ تھا، لیکن تنہا ہونے کی وجہ سے آدم علیہ السلام اداس رہنے لگے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی بائی پھسلی سے بی بی حوا کو بنایا۔ اس طرح وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ خوشی خوشی جنت میں رہنے لگے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تم جنت میں چاہے کھاؤ پیو اور گھومو پھرو، لیکن خبردار اس پیڑ کے پاس مت جانا اور اس کا پھل مت کھانا، ورنہ تم لوگ ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ ابلیس نے سانپ کی صورت میں بی بی حوا اور آدم علیہ السلام سے ملاقات کی اور کہا میں تمہارا خیر خواہ ہوں، تم دونوں نے جنت کے اس شجر کا پھل کیوں نہیں کھایا ہے؟ اس پر وہ دونوں بولے کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پیڑ سے دور رہنے کے لیے کہا ہے، اسی لیے ہم نے وہ پھل نہیں کھایا ہے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام سو گئے تو شیطان نے بی بی حوا کو بہکایا اور کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں وہ پھل کھانے سے اس لیے منع کیا ہے کہ کہیں وہ پھل کھا کر تم بھی فرشتے نہ بن جاؤ اور ہمیشہ کے لیے جنت میں رہنے لگو۔ بی بی حوا نے شیطان کے بہکاوے میں آ کر وہ پھل کھا لیا، اور جب حضرت آدم علیہ السلام سو کر جاگے تو انہیں بھی بہت اصرار کر کے وہ پھل کھلا دیا۔ جیسے ہی ان دونوں نے وہ پھل کھایا ان کو جنت کا ابلیس جیسے ہی ان دونوں نے وہ پھل کھایا ان کا جنت کا لباس اتر گیا اور وہ دونوں شرم کے مارے اپنی اپنی شرمگاہ چھپانے لگے۔ تبھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا میں نے تم سے کہا تھا کہ اس پیڑ کا پھل مت کھانا، تم دونوں نے اپنی جان پر ظلم کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اپنی غلطی کا احساس ہوا، انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی معافی مانگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس واقعے کو قرآن میں یوں بیان کیا ہے تب شیطان نے آدم اور حوا کو دھوکہ دے کر وہاں سے ڈگمگایا اور آخرکار انہوں نے وہ پھل کھا لیا اور وہ جنت سے نکال دیے گئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اے آدم تم زمین پر اتر پڑو، تم میں سے ایک ایک کا دشمن ہوگا اور زمین میں تمہارے لیے ایک خاص وقت قیامت تک ٹھہراؤ اور ٹھکانہ ہوگا۔